اگر بندے کا اللہ سے تعلق ہے، صرف اللہ سے، اور درمیان میں کسی انسان کا کوئی واسطہ نہ ہو، وہ آسان ہوتا ہے اگر اس کو توفیق ہو۔ اگر بندے کا بندے سے تعلق ہو اور ایک ہی بندے سے ہو تو آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ کسی بہو کو بیاہ کے لاتے ہیں یا اس کی شادی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، تو اگر وہ میاں بیوی اکیلے رہیں، ایک الگ گھر لے کر میاں بیوی اکیلے، دو فرد، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اس میں زیادہ ایزی ہوتی ہے، یا جوائنٹ فیملی میں 8-10 تمام افراد کا ایک مشترکہ کنبہ اس میں رہیں، جس میں شوہر بھی ہے، شوہر کے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، پھر بھائیوں کی بیویاں بھی ہیں، بھابیاں، نندیں، سارا کچھ بڑا قبیلہ ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی ہے، یا اکیلے میاں بیوی رہیں تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پورے 10-12 افراد کے کنبے میں رہیں تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی ہے اکیلے رہنے کے مقابلے میں، ایزی ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ نہیں پوچھ رہا کہ اچھا کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ، آسانی۔ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ بڑے کنبے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ بڑے کنبے میں مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا، اور ایک میاں بیوی اکیلے رہیں تو قدرے آسانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنا، وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ میں جائزہ لینا چاہتا ہوں، آپ کو نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ نیچے کریں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا تعلق جتنا کم ہو اتنی آسانی سے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ کوئی شوہر ودڈرا کرتا ہے، کچھ فورگیو کرتے ہیں، کچھ میاں کرتا ہے، کچھ بیوی کرتی ہے سرنڈر، مل کے ایک ایڈجسٹمنٹ بنا لیتی ہے، ایک میکنزم بن جاتا ہے۔ اور جہاں اس ایک کا رشتہ یا واسطہ ہر روز 10-12 زیادہ افراد کے ساتھ ہو، تو جتنے افراد زیادہ اتنے مطالبے زیادہ، اتنے مزاج زیادہ، اتنی طبیعتیں زیادہ، اتنی اونچ نیچ زیادہ، وہاں یہ خوش ہے تو وہ خوش نہیں ہے، اگر وہ خوش ایک کیا تو دوسرا نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو یہ کچھ اس کی بات نکل آئی، وہاں اتنی مشکلات۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں، اب اس کو اپلائی کریں۔ آپ ایک تحریک میں ہیں، اور تحریک میں پوری تنظیم ہے، آپ کی تنظیم میں کم سے کم اور کچھ نہیں تو 8-10-12 آدمی آپ کے کلوزلی کام کرنے والے ہیں، آپ سے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں۔ اب وہ ریلیشننگ کتنی مشکل ہوگی؟ آپ کی جیسے ایک گھر میں ریلیشننگ 8-10 افراد کا گھر ہو تو مشکل ہوتی ہے، تو 8-10-12-15 لوگوں کی ایک تنظیم میں کتنی مشکل ہوگی؟ بولیے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ الگ مزاج ہیں، ہر بندے کا ایک الگ نیا رولا ہوتا ہے، بنا کے بیٹھا ہوگا۔ جائز ہوگا ناجائز اس کی بحث میں نہیں بیٹے، نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیں، اس بحث میں کبھی نہ پڑا کریں، یہ میری جائز ہے، اس نے ناجائز، جائز ناجائز چھوڑ دیں۔ خالی مزاج اتنے زیادہ ہیں کہ سارے ایک پچ پہ نہیں آ سکتے، طبیعتیں اتنی زیادہ ہیں، شخصیتیں اتنی زیادہ ہیں، ایڈجسٹمنٹ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب انسانی رویے اور انسانی تعلقات جب اجتماعی طور پہ انسان کام کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں شکایت پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جب شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی ایک دوسرا ہم نوا ہو گیا، کوئی اور ہم نوا ہو گیا، اس کی شکایت کبھی سنی گئی، کبھی نہیں سنی گئی، جب نہیں سنی جاتی تو شکایت اور بڑھ جاتی، پھر ایک اور شکایت ہو گئی، وہ بھی نہیں سنی گئی، پھر اور شکایت طاقتور ہو گئی، پھر اور شکایت پیدا ہوئی، وہ بھی نہیں سنی گئی، پھر شکایت نے اور سر اٹھا لیا، بڑی طاقت میں آ گئی۔ تو پہلے اختلاف تھا، اختلاف بڑھتے بڑھتے خلاف ہو گیا، خلاف بڑھتے بڑھتے مخالفت ہو گئی۔ انسانی رشتوں کے اندر ہی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو اسلام میں، دین میں، عبادات کو بہتر کرنے سے زیادہ بڑا مجاہدہ ہے معاملات کو بہتر کرنا، اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔